اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور زمین میں تمہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، اور تم بھی ہر وقت اس اندیشے میں اور اس خطرے میں مبتلا رہتے تھے کہ تمہیں کہیں لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ پھر اللہ نے تمہیں جگہ دے دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بھی عطا فرما دی، اور تمہیں نفیس اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا فرما دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی ہرگز نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی ذمہ داریاں ان کے ساتھ کبھی بددیانتی کرنا، وانتم تعلمون، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے اہل اسلام کو ایک جگہ، ایک خطہ عرضی، ایک ملک عطا فرمایا جس ملک کا نام ملک پاکستان ہے، اور یہ بیٹھے بٹھائے ملک نہیں ملا۔ لوگ 14 اگست کو اس کی آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، اور بالعموم جب جشن منایا جاتا ہے تو ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے خوشی کے اظہار کا، یا ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں خوشی کے اظہار کے، جس میں صریحاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی۔ یہ ملک ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اور ہر جگہ پوری روئے زمین وہ صرف اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہتر یا کہتر، اچھی یا بری ہو سکتی ہے، صرف اس مقصد سے، اس کی مقصدیت سے، اس کی غایت سے، اس کے استعمال سے اس زمین کا اچھا یا برا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کی بدترین جگہیں منڈیاں اور بازار ہیں، کیونکہ ان کا استعمال ایسا ہے، زمین کا تو کوئی قصور نہیں۔ روئے زمین کی بہترین جگہیں مساجد ہیں، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا۔ لہذا کوئی بھی جگہ مقدس ہو جائے یا وہ جگہ قابل نفرت ہو جائے، اس کا تعلق اس کے استعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس مقصدیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس غایت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ زمین حاصل کی گئی ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا یا کیا جانا مقصود ہو، اس کے اعتبار سے وہ جگہ اچھی یا بری ثابت ہوتی۔ یثرب تھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت نہ فرماتے تو وہ تو یثرب تھا، اور یثرب تو بیماریوں کا گڑھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی، اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں گئے تو وہ یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت ہوتی ہے یا کسی خطہ ارضی کا چناؤ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد بہت اہم ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس کا چناؤ کیا جائے۔ اگر کسی خطہ ارضی کا، زمین کے ٹکڑے کا، کسی پلاٹ کا انتخاب کسی شراب خانے کے لیے، کسی قہوہ خانے کے لیے، کسی کلب کے لیے، کسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کسی بھی عمل کے لیے
اگر آپ کسی پلاٹ کو، کسی جگہ کو، کسی خطہ ارضی کو مختص کر دیں گے تو چاہے اس کو اس زمین کے اوپر ماضی میں کبھی مسجد ہی رہی ہو، وہ زمین وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مقدس نہیں رہے، کیونکہ اس کے اوپر سجدہ کرنے والے نہیں رہے۔ اس اعتبار سے یہ ملک جو ہم نے لیا نظریے کی بنیاد پر، یہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، جس کے پیچھے کوئی مقصد اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی کس مقصد سے؟ تاکہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ ہر نبی کا یہ فرض ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرما دیا کہ ان کا ہر نبی کا یہ فرض ہوتا ہے ان اقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کرے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کا کوئی مقصد اور نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ دین کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں محنت کی۔ جب مکے میں دین کے قائم ہونے کے امکانات نہ رہے تو اللہ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے۔ لیکن یہ ہجرت کر جانا، یہ ترک وطن کر جانا، یہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا، لوگ تو جاتے ہیں، لوگ اپنے کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، روزی روزگار کے لیے جاتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، ترک وطن کی روایت ہمیشہ سے جاری ہے۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، بات نیتوں کی ہے، کس مقصد کے لیے ترک وطن کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ ایسے لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کے اپنے مقاصد تھے۔ ہجرت کا عمل وہی تھا، مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، مدینہ منورہ پہنچے، عمل وہی تھا لیکن نیتوں میں فرق تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرما دی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی ہے نا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ اور جس نے اس نیت سے ہجرت ہی نہیں کی، چاہے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے، سارا کچھ وہ ویسے ہی کیا ہے لیکن نیت یہ نہیں تھی، تو فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جو روزی روٹی کمانے کے لیے آیا ہو، جس نے ترک وطن کیا ہو اپنی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت نے شرط رکھی تھی کسی آدمی کے ساتھ کہ تو اگر مکہ چھوڑ کر مدینے آ جائے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، تو بندہ ہجرت کر کے آیا تاکہ اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے۔ نیت یہ تھی، ہجرت وہی تھی، نیت فرق تھا۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا اَوْ يَتَزَوَّجُهَا، شادی کرنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے وہ آیا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی کھاتے میں اس کی ہجرت شمار ہو۔ کوئی مہاجر ہوگا خاتون کا، کوئی مہاجر ہوگا دنیا کا، کوئی مہاجر ہوگا نوکری کا، کوئی مہاجر ہوگا مال کا، اور کوئی مہاجر ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہجرت کی نظریے کی بنیاد پر، میں پھر عرض کر رہا ہوں دنیا میں بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں،
تاریخ میں لوگوں نے بہت ہجرتیں کی ہیں، بڑی بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں، لوگ ظلم کی وجہ سے اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں نے تاریخ میں بلکہ کروڑوں لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، لیکن نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر کوئی ہجرت ہوئی ہے تو ریاست مدینہ کے بعد وہ یہ ہجرت ہوئی ہے جس کے بعد ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، آج تو تم آزاد ملک میں بیٹھے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ بات تو ہجرت مدینہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا قرآن زندہ کتاب، قیامت تک کے لیے رہنمائی اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی وہ ریاست، اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ ریاست، نظریے کی بنیاد پر کی جانے والی وہ ہجرت، اور نظریے کی بنیاد پر کی جانے والی یہ ہجرت، یہ مماثلت ہے اس کے اندر۔ وہاں بھی قربانیاں پیش کی گئیں کہ گھر والوں نے کہا کہ بیوی چھوڑ جاؤ، سسرال والوں نے کہا تو چھوڑ دی، اور باپ نے اور دادا نے کہا کہ نسل ہماری ہے، بچے چھوڑ جاؤ تو چھوڑ دیے، مال بھی چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، اکیلے کتنے دنوں کا سفر کر کے زخمی حالت میں پہنچے۔ اللہ اکبر، جب ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، ایمان نہیں بچا تو کچھ نہیں بچا۔ اور اگر قربانیوں کی داستان چھیڑی جائے تو جتنی قربانیاں اس عرض وطن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، شاید قربانی کی نوعیت کے اعتبار سے ہجرت مدینہ میں بھی اتنی قربانیاں نہیں دی گئیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسی خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ہمارے آباء و اجداد، قافلہ چلا ہے، ایک بندہ بچا ہے اور پاکستان پہنچا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک خاتون بچی ہے، وہ واپس پہنچی ہے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے درندگی کے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں، لیکن کوئی شخص اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کا بدلہ لینے کی اس وقت طاقت نہیں رکھتا تھا۔ صرف ایک ہی دھن تھی، ایک ہی مقصد تھا کہ ہم یہاں سے چلیں۔ اللہ اکبر، اپنی زمینیں چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، بھرے پورے گھر چھوڑ کر لوگ کس لیے نکلے تھے؟ اگر یہ مقصد صرف رہنا ہی تھا، اگر مقصد صرف کھانا ہی تھا، اگر مقصد صرف مٹی کے مکان تھے، تو پھر وہ تو ہمیں وہاں بھی میسر تھے، یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اگر کسی کا اور مقصد تھا، کسی کا مقصد روٹی تھا، کسی کا مقصد گھر تھا، کسی کا مقصد اینٹیں تھیں، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اس کھاتے میں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اینٹیں روڑوں کے لیے ہجرت نہیں کی، ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کی۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ تم تو ایسے تھے کہ تمہیں تو کسی بھی وقت کوئی نوچ کھاتا۔ اور یہ مجھے جب میں یہ آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ وَتَخَافُونَ، تم تو اس طرح ہر وقت خوف میں مبتلا تھے کہ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ادھر سے کوئی سکھ آئے گا آ کے تمہیں مار ڈالے گا، ادھر سے کوئی آئے گا آ کے تمہاری عزت چرا کے لے جائے گا، ادھر سے کوئی آئے گا آ کے تمہاری گردن اڑا دے گا۔ تمہیں ہر وقت خطرہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے آ کے لوگ تمہیں نوچ کھسوٹ کریں گے، کھا جائیں گے لوگ تمہیں، ہڑپ کر جائیں گے لوگ تمہیں، تم تو ایسے تھے۔ فَآوَاكُمْ، یہ ہے وہ بات، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پھر گھر دیا، تمہیں جگہ دے دی۔ سبحان اللہ، ہمیں قدر نہیں ہے نا کہ یہ جگہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے لی گئی۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے جگہ بھی دے دی، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ قوت بھی عطا فرما دی، بنتے بنتے ایٹمی قوت بن گئے، جگہ بھی دے دی، گھر بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ سروں پہ چھت بھی ہے،
دیوار و در میسر ہے، ہزار شکر کہ رہنے کو گھر میسر ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور گھر، چادر چار دیواری، اس کا تقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا گھر ہو نا تو گھر میں اگر کوئی باہر سے گزرنے والا جھانکنے کی کوشش کرے، تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے، چاہے نیک نیتی کے ساتھ ہی جھانک رہا ہو، اگر کوئی گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے اور آگے سے گھر والا اس کو چھڑی مار کے، یعنی وہ دیوار میں سے وہ جھانک رہا تھا، کسی نے چھڑی ماری اور چھڑی مار کے اس کے آنکھ پھوڑ دی، وہ گھر میں جھانک رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھانکنے والے کی کوئی آنکھ پھوڑ دے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا گھر ہے، یہ ملک ہمارا گھر ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، فآواکم وأیدکم بنصرہ۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں کیا، ورزقکم من الطیبات، شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں رزق کے بھی ڈھیر لگا دیے، اور یہ سارا کچھ دیا لعلکم تشکرون۔ تم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک لیا اور خیال تو یہ تھا کہ تم شکر کرو گے۔ ریاست مدینہ بنی لا الہ الا اللہ کے نام پر، ریاست پاکستان بنی لا الہ الا اللہ کے نام پر، ہجرت وہاں بھی ہوئی، ہجرت یہاں بھی ہوئی، لوگوں نے وطن وہاں بھی چھوڑا، لوگوں نے وطن یہاں بھی چھوڑا، قربانیاں وہاں بھی تھیں، قربانیاں یہاں بھی تھیں، مقصد وہاں بھی اللہ کو راضی کرنا تھا، مقصد یہاں بھی اللہ کو راضی کرنا تھا۔ فرق کہاں پڑا؟ فرق یہ پڑا لعلکم تشکرون، فآواکم وأیدکم بنصرہ، ہم نے تمہیں جگہ دے دی، تمہیں گھر دے دیا، تمہیں ملک دے دیا، تمہیں ایک امن و امان کی جگہ دے دی، اور تمہیں قوت بھی دے دی، ورزقکم من الطیبات، اور بے شمار ذرائع وسائل رزق کے بھی عطا فرما دیے، لعلکم تشکرون۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو گے، تم شکر کی زندگی گزارو گے۔ فرق یہاں پڑا، انہوں نے شکر کی زندگی گزاری، وہ کائنات کی تاریخ میں امر ہو گئے، ہم نے شکر کی زندگی نہیں گزاری، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ فرق یہاں پڑا ہے، اور کہیں فرق نہیں پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، سورہ اعراف، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ قائم رہتے ایمان اور تقوی پر، اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، یہ خود جھوٹے نکلے۔ کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور جب ملک ملا، بس ملک ملنے تک تو حالات ایک جیسے تھے، ریاست قائم ہونے تک تو حالات ایک جیسے تھے، ہجرتوں کی داستانیں تھیں، قربانیوں کے لازوال قصے تھے، اور وہ نظریہ وہ بنیادوں میں موجود تھا۔ فرق یہ پڑا کہ جب ریاست بن گئی تو وہ اللہ کا شکر کر کے اور شکر کی زندگی گزار کے وہ امر ہو گئے، ہم اس مقصد کو بھلا کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ فرق یہاں پڑا۔ اب بھی جشن مناتے ہیں، 14 اگست آتا ہے یا 27 رمضان المبارک آتا ہے، جن کو زیادہ اسلام کی فکر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 27 رمضان المبارک کو جشن منانا چاہیے، لیکن یہ فکر کسی کو نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ گھر یہ ملک دیا کس لیے تھا۔ انہوں نے اس کو توحید کا مرکز بنایا، مدینہ طیبہ توحید کا مرکز بنا تو روشنی 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اور ہم، اللہ نے گھر دیا،
ہم نے اس کو توحید کا مرکز بنانے کی بجائے اللہ اکبر شرک کا مرکز بنا لیا۔ کبھی ہم نے زندہ پیروں کو مانا، کبھی ہم نے مردہ پیروں کو مانا، کبھی ہم نے ماتھا ٹیکا امریکہ کے سامنے، کبھی ماتھا ٹیکا روس کے سامنے۔ کوئی زندہ پیر، کوئی مردہ پیر، ہماری تو زندگی ہی ایسے گزری کہ کبھی کسی کو پکڑ لو، کسی زندہ کو پکڑ لو، کسی مرے کو پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، بجائے توحید کا مرکز بنانے کے ہم نے تو اس کو شرک کا مرکز بنایا۔ اور ایسا مرکز کہ کسی کو توحید سمجھائیں اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ توحید ہماری فکر سے، ہمارے خیال سے نکل گئی، کردار سے تو پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، ہمارے فکر و خیال سے بھی نکل گئی۔ اللہ اکبر، یہ ملک اللہ نے دیا تھا، یہ امانت دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ یعنی ہم نے جو کردار اپنایا ہے یہ بددیانتی والا کردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب کسی کو دی جاتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ہمارے ذمے امانت لگائی ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جو بھی ذمہ داری کسی کو ملے، امانت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص کے بھروسے پر اس کو دی جائے۔ کسی پر بھی بھروسہ کرتے ہوئے کچھ دے دیا جائے تو وہ امانت۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ وہ اس لیے امانت ہے کہ مشورہ کرنے والا اس پر بھروسہ کرتا ہے جس سے مشورہ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب کسی کے بھروسے پر دی جائے تو وہ امانت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا تھا، جب تم نے ریاست لی تھی، جب تم یہاں آئے تھے ہجرت کر کے، مدینے والے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پاکستان والے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تمہارا مقصد تو لا الہ الا اللہ تھا، اب تم بددیانتی کرنے لگے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارا دعویٰ ایمان کا تھا، تمہارا دعویٰ توحید کا تھا۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور ساتھ تم اپنی جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئیں اس میں بھی تم نے بددیانتی شروع کر دی، وہ بھی بددیانتی نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم نے یہ ملک کیوں لیا تھا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ تمہیں اس ملک کی ضرورت کیا تھی۔ کھانا پینا، زندگی گزارنا، مادی وسائل، تو وہاں کیا مسئلہ تھا؟ یہ ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ گائے کی پوجا کرنے والے، ہم گائے کو ذبح کر کے کھا جانے والے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رہن سہن ملتا نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران اٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ان کے ساتھ ملتی ہے، ہم ہر چیز میں، کلچر میں، ثقافت میں، تہذیب میں، تمدن میں، رہن سہن میں ہم بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، یہ ہمارے حکمران نے کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کو بھگوان کہتے ہیں، فرق تو صرف یہ ہے، اور تو کوئی فرق ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بددیانتی کی۔ اللہ فرماتا ہے بددیانتی نہ کرنا، تمہیں خود معلوم ہے، اور جو بددیانتی کرتا ہے اللہ کے ساتھ بددیانتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی، اللہ کے دین کے ساتھ بددیانتی، وگرنہ تم نے تو جو عمل کیا تھا، اس پاکستان کو پوری دنیا میں اس پاکستان کو تو توحید کا مرکز ہونا چاہیے تھا، اسلام کا قلعہ ہونا چاہیے تھا، دنیا کو اس کے پیچھے لگنا چاہیے تھا، اس نے پوری دنیا کو روشنی مہیا کرنی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ چھوٹا عمل نہیں ہم نے کیا تھا جو ہمارے آباء و اجداد وہاں سے آئے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے ہجرت۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم،
من آمن و اسلم و ہاجر، جو ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، مطیع اور فرما بردار بن جائے اور پھر ہجرت کر لے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر۔ جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہجرت کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، 3 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں، بیت فی ربد الجنہ وبیت فی وسط الجنہ وبیت فی اعلی غرف الجنہ۔ میں اس کو 3 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کو 1 محل نہیں ملے گا، اس کو 3 محل ملیں گے، ایک جنت کے نیچے والی منزل پہ، ایک جنت کی درمیانی منزل پہ اور ایک جنت کی اعلیٰ ترین منزل پہ، اس کو 3 محل ملیں گے۔ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہا ہے۔ اتنا بڑا عمل، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے لگے، آخر زندگی پچھلی کفر میں گزری تھی، شرک میں گزری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ پیچھے کھینچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی تو سیاہ کاریوں میں گزری ہے، میری زندگی تو کفر اور شرک میں گزری ہے، آج میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، مجھے تو ساری زندگی میری پچھلی زندگی ستائے گی، میں نے جو سیاہ کاریاں کی ہیں وہ ستائیں گی، میں کیا کروں؟ میں بیعت نہیں کرتا آپ کے ہاتھ پر جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں گارنٹی نہ دیں کہ جو کچھ میں پہلے کر چکا ہوں اس کا کیا بنے گا۔ ہاتھ پیچھے کھینچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشانی کی کوئی بات نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور کوئی شخص اگر نظریے کی بنیاد پر ہجرت کرے، نیت اس کی ٹھیک ہو، تو ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ جو کوئی ہجرت کرے اللہ اس کا گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، ہجرت کی وجہ سے۔ اللہ، تو اتنا بڑا کام ہوا، لیکن فرق صرف یہاں پڑا کہ ہم نے شکر کی زندگی گزارنی تھی، لعلکم تشکرون۔ اور شکر کی زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ ناچ گانا کر لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، آپ اب اس ملک میں بجائے توحید کے جھنڈے گاڑنے کے آپ شرک کے اڈے قائم کر لیں۔ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو معاشرتی اور سماجی تقریبات ہیں وہ آپ ہندوؤں جیسی بنا لیں۔ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شکلیں، آپ اپنا رہن سہن، آپ اپنا تہذیب و تمدن وہ کافروں جیسا بنا لیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنا تھا تو اللہ کے ولیوں ہمیں یہ ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ملک لیا تھا تو لعلکم تشکرون کے بعد ہمارے اوپر رحمت نازل ہونی تھی۔ ہم نے رحمتوں کو خود روکا ہے، ہم نے رحمتوں پر پابندی خود لگائی ہے۔ آج شکر کی زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور شکر کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ شکر کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، اور شکر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ یہ عملی شکر ہے اور ایک لفظی شکر ہے۔ لفظی شکر اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، جتنا کچھ آپ جو کچھ بھی زبان سے شکر کے کلمات نکالو گے وہ شکر ہوگا۔ اور سب سے بڑا کلمہ شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ ہماری نعمتیں رکتی گئیں، ہمارے وسائل گھٹتے گئے، ہمارا پانی کم ہوا، ہماری وسائل پیداوار کم ہوئے، ہم آہستہ آہستہ پوری دنیا کے زیر نگیں ہوتے گئے۔ ہمارے لیے تو زمین و آسمان سے
خیر و برکت کے دروازے کھلنے تھے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ہمارے لیے تو اللہ کا وعدہ تھا کہ تم نے نظریے کی بنیاد پر مملکت لی ہے, تمہاری نیتیں لا الہ الا اللہ کی ہیں, تمہاری نیتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر تم اسی کے مطابق زندگی گزارتے تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں تمہاری تھیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. زمین و آسمان سے خیر برکت کے دروازے کھلتے. ولکن کذبوا, ہم خود جھوٹے نکلے. فاخذناہم بما کانوا یکسبون, ہمارے کرتوتوں کے سبب ہمیں پکڑا گیا. لہذا آج بھی موقع ہے کہ ہم واپس آ جائیں. یہ جو 14 اگست ہے یہ ہمیں اپنی ہجرت کی اور اس ریاست کی جو بنیاد پڑی اس کی مقصدیت سے آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے. لا الہ الا اللہ کا سبق یاد دلانے کے لیے آتا ہے. ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے, دیکھیں زندگیاں دو ہی قسم کی ہیں, یا شکر کی زندگی ہوتی ہے یا پھر کفر کی زندگی ہوتی ہے. درمیانی زندگی کوئی نہیں ہوتی, یا شکر کی یا کفر کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستے دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں, چاہے تم شکر والی زندگی گزار لو چاہے تم کفر والی زندگی. اور اگر ہم شکر والی زندگی نہیں گزار رہے تو یقیناً ہم کفر والی زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ہم کفر والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اللہ سے کیا گلا؟ اللہ نے تو صاف کہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرتا نا تو پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ جائے, اللہ کی مدد کے نام پر تم نے ملک لیا, لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک لیا, اب اللہ کے ساتھ تم نے تعلقات ٹھیک نہیں رکھے, اللہ تمہیں چھوڑ گیا. جب تم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ تمہیں چھوڑ, کیونکہ وہ اسی وقت چھوڑتا ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑتا, اللہ خود نہیں چھوڑتا. من کان للہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے, کان اللہ لہو, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں, جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ اکبر. لہذا راستہ ایک ہی ہے. اگر بچنا ہے, اگر اس ریاست کا مقصد پورا کرنا ہے, اگر اس ریاست کو پوری دنیا میں مدینہ کی ریاست والے نقوش پر قائم کرنا ہے, تو پھر ہمیں مدینے والے کی طرف دیکھنا پڑے گا. پھر مدینے والے نے جو قائم کیا تھا نظام, جو اللہ کی توحید کا نظام, مدینے کی ریاست میں کبھی شرک کا نظام نہیں ہو سکتا. مدینے کی ریاست میں کبھی غیر اللہ کی عاجزی کا, غیر اللہ کی فرما برداری کا نظام نہیں ہو سکتا. مدینے کی ریاست میں تو صرف اللہ کی فرما برداری کا نظام ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض, ہم اگر لوگوں کو زمین میں اقتدار دے دے تو ان کا تو سیدھا سیدھا کام ہے, اقام الصلاۃ, وہ اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں, نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, ایک پورا سسٹم قائم ہوتا ہے جس میں نیکی پھیلتی ہے, برائی کا قلع قمع کیا جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے قرآن کے اس حکم کو نافذ کر دیں تو یہ ریاست مدینے کی ریاست بن سکتی. اور اگر نہیں کریں تو پھر باقی سارے صرف اور صرف ڈرامے ہیں, ناٹک ہیں. وہ کوئی حکمران کرے یا عوام کرے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہیں اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے.
ظہر الفساد فی البر والبحر، کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ میں آ جاتی ہے، کوئی چیز سہارا نہیں بنتی، سونے کو ہاتھ لگائیں مٹی بن جاتا ہے، کیا کریں پورا نظام خراب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے خراب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ لیکن ایک اللہ کا کرم ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا چکھایا ہے، یہ تنبیہ ہے، لعلہم یرجعون، آج بھی واپس لوٹ آؤ گے تو اللہ تمہاری عزتیں بحال کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حالات اس طرح خراب ہو جائیں کہ تمہیں اپنا مقصد یاد نہ رہے، لا الہ الا اللہ بھول گیا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں نا کہ کسی کو مقصد یاد ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ ملک اللہ نے دیا تو کس مقصد کے لیے دیا، میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تو کس مقصد کے لیے دیں، میں نے سمجھا شاید یہ ملک ناچنے گانے کے لیے ہے، اور میں نے یہ سمجھا میری کمائی ٹھیک چل رہی ہے، میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، بس میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں نا کہ جب تم اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، ہر کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کاروبار والا کاروبار پہ لگا ہے، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی پہ لگا ہے، فصل آ جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنی تھی، جو مر مٹنے کا رستہ تھا وہ چھوڑ دیا، مقصد بھول گیا ہر کسی کو۔ فرمایا ایسے اگر حالات ہو جائیں، سلط اللہ علیکم ذلًا، تو ایسی جب بھی تمہارے ایسے حالات ہوں گے اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مدینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، ریاست مدینہ کا والی فرما رہا ہے کہ جب تم اس طرح کے کرتوت کرو گے تمہارا فوکس چینج ہو جائے گا، تمہارا فوکس بدل گیا، تمہاری توجہ بدل گئی، تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کی۔ اور اب جس نے ذلت و رسوائی مسلط کی ہے تم اس کو عزت میں کیسے بدلو گے؟ تم دنیا کائنات کو پکارتے پھرو، دنیا کائنات سے مدد حاصل کرتے پھرو، تم IMF سے مدد لینے کی بجائے جو مسلمانوں کے ملک کا اسلامی ترقیاتی بینک ہے بے شک اس سے 400 ارب ڈالر لے لو، جس سے مرضی امداد لے لو، سلط اللہ علیکم ذلًا، یہ ذلت و رسوائی اللہ نے مسلط کی ہے، لا ینزعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ذلت و رسوائی مسلط کی ہے نا اس نے واپس کوئی نہیں کرنی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے، جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے، جب تک تم اپنا فوکس نہیں بدلو گے، توجہ نہیں بدلو گے، جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے یہ ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، جس شخص کی جتنی ذمہ داری ہے، جس شخص کو جتنی اللہ نے امانت ہاتھ میں سپرد کی ہے، آج ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے کی زندگی جتنی جیسی جو غلطیاں ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے، لیکن آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جتنا بھی اختیار ہے، ہمارے پاس جتنی بھی جو ذمہ داری تو نے عطا فرمائی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ملکی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری زراعت ہے، ہماری نوکری ہے، ہماری اولادیں ہیں، اللہ آج کے بعد ہم پوری زندگی تیری مرضی سے گزاریں،
بس اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ مجھے بھی وعدہ کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی وعدہ کرنا چاہیے۔ اور آج نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بنے گی، ریاست مدینہ بنے گی تو مدینے والے کے نقش قدم پر چلنے سے بنے گی۔ تو جس نے چلنا ہے، یہ تو کھلا راستہ ہے، اما شاکرم و اما کفورا، جس نے شکر والی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، جس نے کفر والی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے کھولے ہیں اس لیے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں۔ جس دن یہ زندگی ختم ہوئی اس دن رزلٹ نکلے گا کہ جس نے شکر والی زندگی گزاری اس کا کیا رزلٹ ہے، اور جس نے کفر والی زندگی گزاری اس کا کیا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو، پوری ملت کو، ہمارے عوام کو، ہمارے حکمرانوں کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توحید کے لیے زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔